کہ انصاف یا پیپلز پارٹی اپنی جماعت کے فنڈ سے اگر تمہیں اور مجھے خریدیں تو خیر بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن وہ جانے مالکان جانے پوری دنیا میں ہوتا ہے اشتہارات کے علاوہ اشتہارات کے علاوہ سیکرٹ فنڈ ہے جو کہ یعنی منسٹری انفارمیشن کے پاس بھی نہیں ہوتے، اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کس کو دیے جا رہے ہیں. سیکرٹری آخر اس میں سے کون سا ایسا کام خفیہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس میں کروڑوں روپے رکھ کے پھر بعد میں کہتے ہیں ہم نے خرچ کر ڈالا. تو اس کی تفصیلات آ جائیں تو ظاہر گورنمنٹ لیور تو ہے. میں اپنا پنڈی سے کالر نے بتایا گیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام نصرت صاحب اور راشد صاحب، میں آپ کا پروگرام اکثر سنتی رہتی ہوں اور کبھی کال نہیں ملی. مجھے آج شکر ہے موقع ملا ہے آپ کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. فرمائیے. کہ آپ دیکھیں کہ ملک میں لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں، لوگ اپنے خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ جاب لیس بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو خوراک نہیں مل رہی. اور ہماری ابھی ایک چینل پہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک لونڈی ڈوب رہی تھی تو کہتی ہے قیامت آ گئی، تو اس پہ آئی تھی نا، ہم پہ تو نہیں آئی. ان پہ تو نہیں آئی تو عوام پہ تو آئی ہوئی ہے نا قیامت. دوسری بات یہ ہے کہ جب عوام کی یہ حالت، جب ملک کی اکانومی بیٹھ گئی، امریکہ کی اپنی بیٹھ گئی، تو یہ بار بار یہی آپشن کہ جی ہم جنگ لڑیں گے، ہم آپریشن کریں گے، ہم نہیں رہتے اس سے. آخر دوسرا آپشن کیوں ٹرائی کرتے کہ مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہیومن بینگ ہیں، ان کو بالکل جی مذاکرات ضرور کرنے چاہیے. جی بی بی آپ کا بالکل، آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا عرض صرف اتنا ہے، میں جو کہہ رہا تھا نا، میں نصرت صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن یہ کہہ رہے ہیں تو ایک چیز تو ہے نا، گورنمنٹ کے پاس ایک باقاعدہ بجٹ کے اندر سیکرٹ فنڈ رکھے ہوئے کر چلے جائیں. آپ آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ گزشتہ 30 40 50 سال تک وہ سیکرٹ فنڈ میرے بھائی میں جب سلیم شہزاد کے مرڈر پہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کا جب کمیشن بنا، میٹر آف ریکارڈ ہے اب تو، چونکہ اس کی رپورٹ بھی آ گئی. میں نے خود یہ کہا، میں نے کہا سر آپ کے کمیشن میں اس وقت تیمور اعظم صاحب سیکرٹری انفارمیشن تھے، میں نے کہا سر آپ ان سے خدا کے لیے جسٹس صاحب ہمیں یہ بھی پوچھ کر بتا دیں کہ یہ کس چیز کا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اس کے بانٹنے کے کیا طریقہ کار ہیں. اور میں نے جسٹس صاحب کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ قومی سلامتی کے کاموں کے لیے یہ پیسے دیے جاتے ہیں تو میری بار کیوں اتنی دیر کی، یعنی میٹر آف ریکارڈ ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہے. میں نے تو یہ بھی بلکہ استدعا کی تھی، وہ پتہ نہیں کیوں نہیں. میرا مسئلہ انتخابات سے کنیکٹڈ ہے مشتاق، کہ اگر چودھری نثار علی خان یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ انتخابات کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے ابھی سے پاکستان پیپلز پارٹی نے سرکار کے خزانے سے صحافی، اینکر پرسن اور میڈیا ہاؤسز خریدے ہیں اور ان کے پاس اس کے ثبوت ہیں، تو خدا کے لیے چودھری صاحب چیف الیکشن کمشنر کے پاس باقاعدہ پٹیشن کی صورت میں جا کے اسے رکوائیے اس کو، اور اس کو پری پول رنگنگ ایگزیکٹلی. اللہ تمہارا بھلا کرے. بہت اچھا تم نے اس کے لیے ایکسپریشن بھی میں ڈھونڈ رہا تھا، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ پری پول ریگنگ سر شروع ہو گئی ہے. انتخابات تو ہوں گے لیکن پری پول سر ریگنگ ہو گئی ہے. تاکہ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ایز اپوزیشن لیڈر، ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کریں. اسی حوالے سے ہمارا اس وقت تک پورا فوکس تمہاری اور میری گفتگو کا بھی، اخباروں میں بھی جو آ رہا ہے اس کا بھی، لیکن ہم یہ بات بھولے بیٹھے ہیں مشتاق بھائی کہ صرف کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہی نہیں لگنا منا، چیف منسٹر چاروں صوبوں میں چیف منسٹر بھی لگنے ہیں. اچھا ان میں بھی صورت احوال کیا ہونی ہے کہ جو اس وقت سٹنگ وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے اپنے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مذاکرات کر کے تو کیئر ٹیکر بالکل چودھری ذیل سے بات کر رہی ہیں انہوں نے. اچھا جی پنجاب میں تو بات سمجھ میں آتی ہے، چلیں جی شہباز شریف صاحب وہ کر لیں گے، چودھری ظہیر صاحب سے بات، خیبر پختونخوا میں بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ آگے ہوں گے میرے خیال میں راجہ ریاض صاحب، سینئر منسٹر راجہ ریاض ہوں گے یا جو بھی. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی یہ صورتحال کافی کلیئر ہے. بلوچستان میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی ہے سردار یار محمد رند، اور جب سے وہ الیکٹ ہوئے صوبائی سے وہ وہاں آتے ہی نہیں کیونکہ ان کے رئیسانیوں سے خاندانی قتل و غارتگری کے جھگڑے ہو رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں کہ وہاں پر رئیسانی صاحب کس سے کنسلٹ کریں گے، چیف منسٹر جائیں گے، نام تو وہ بھی دے گا. لیکن صورتحال یہ ہے میرے بھائی کہ انتخابات کے حوالے سے 1988 سے لے کر ابھی تک دو بڑی جماعتیں ہوتی ہیں،
پیپلز پارٹی MQM. اب صورت احوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور MQM دونوں تو حکومت میں ہو گئی. لیڈر آف دی اپوزیشن وہ جام صاحب ہیں جن کا فنکشنل لیگ سے تعلق ہے. لیکن بہرحال اس ریفرنس میں میرا بہت ہی پیارا بڑا لاڈلا بڑا محنتی رپورٹر ہے محسن ببر. آج کل اس نے اپنا یہ کنفرم ہے یہ بات کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جام صاحب ہے. میرے خیال نہیں وہ تو منسٹر بھی بن گئے تھے. اچھا تو پھر پتہ نہیں کون ہے, یعنی مجھے یہ بھی نہیں پتا, یہ میری بدقسمتی ہے. تو لیکن وہاں پہ اب اس نے اپنا شروع کیا ہے, تو ایک اس نے وہ سندھ جرنل شروع کیا ہے. تو مجھے میری بدقسمتی ہے, میں سندھی زبان آنی چاہیے, میں نہیں پڑھ سکتا, لیکن یہ اس کا تھا سندھ ماں شہنشاہیت اویس ٹپی سندھ جو نگران بڑو وزیر. میں نے کہا وہ اچھا یہ سندھی ساری پڑھ لیا تو آپ کیا یاد نہیں اتنی ہے, اس سے زیادہ نہیں. اچھا خیر پھر میں نے اس کو غور سے پڑھا, پھر میں نے غور سے پڑھ کے میں نے کہا یہ سندھی میں اس نے یہ لکھا ہے. اس کے بعد اس کی مہربانی اس نے انگریزی میں ترجمہ کر دیا, اس پہ کے بعد میں اس کو ڈھونڈتا رہا ہوں. اچھا میں یہ ٹاپک بریک لے لوں نا, بریک کے بعد سندھ میں عبوری وزیر اعلیٰ کس کو لگایا جائے گا اس کے اوپر بات کریں گے. ایک نام تو آ گیا, اسی کو ڈسکس کریں گے. فی الحال حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیال. جی مشتاق ناز صاحب, میں جلدی سے یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے بعد ایک بہت اہم ایشو ہے جو گھروں سے متعلق ہے. یہ محسن ببر نے بڑی شدت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس پکی اطلاع ہے کہ کوششیں شروع ہو گئی ہیں کہ اویس مظفر ٹپی صاحب کو جو حکومت بننی ہے انتخابات کروانے کے لیے سندھ میں اس کا سربراہ بنایا جائے. اویس مظفر ٹپی صاحب جو ہیں ان کو آصف علی زرداری صاحب کی والدہ نے گود لے کر پالا ہے. آصف علی زرداری کے منہ بھولے بڑے وفادار بڑے اچھے بڑے ڈیسنٹ بھائی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب ان کو دیکھا تھا یار, میں نے 2005 میں دیکھا تھا دبئی میں انہیں. ان کے بارے میں آلریڈی یہ مشہور ہے. میں اگلی بات بھی تو سن لو کہ سندھ کے اصل چیف منسٹر یہی ہیں. یہ بھی اس نے بھی کہانی لکھی ہے. کراچی چلے جاؤ, ہر دوسرے ڈرائنگ روم میں سچی یا غلط ہر کہانی بڑے بڑے واقعے کے بارے میں ٹپی کے بارے میں ہوتی ہے. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں دو میجر پلیئر ہیں, میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. اگر فرض کرو کہ MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس نام پر ایگری ہو جائیں تو میں ابھی فور وارن کر رہا ہوں کہ اگر ٹپی صاحب کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر سندھ بنا کے وہاں الیکشن کروائے گئے, خواہ کتنے بھی منصفانہ ہوں فیئر ہوں, کوئی نہیں مانے گا. بالکل اسی طرح کا واقعہ ہو جائے گا جیسے خالو کھرل ہو. خالد کھرل صاحب وہ فیصل سالہ یاد کے چونکہ خالد تھے تو میں انہوں نے بھٹو صاحب کو بلا مقابلہ کروایا, ان کی دیکھا دیکھی جتوئی صاحب نے اپنے آپ کو کروا لیا. وہ غالباً خالد کھرل آج کل تحریک انصاف میں چلے گئے. اچھا ہر نیک آدمی جا رہا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے یا تحریک انصاف میں چلا جاتا ہے اپنی زندگی گزار کے. خیر خالو کھرل صاحب نے جس طرح سندھ میں 77 کے پورے انتخابات کو مشکوک بنا دیا تھا, اویس صاحب کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہونا ویسی ہو. میں اس میں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے اب تو چیف الیکشن کمشنر کا کام ہے نا چاروں صوبوں میں. نہیں بھائی, اگر وہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور وزیر اعلیٰ کہیں گے کہ ہمارا اسلام پہ اتفاق ہو گیا تو نہیں یار فرق پڑ جاتا ہے. بہرحال اب میں جو اہم تمہارے ساتھ بات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, بس میں نے جتنا وارن کرنا تھا میں کر کے ڈسکس کر کے میں اب بھی دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ خبر محسن کی غلط ہو غلط ہو غلط ہو. اب یہ کچھ روز پہلے ٹو بی مور پریسائز 12 اگست کے دن میں نے یہ خبر ڈان اخبار میں پڑھی. آج 15 اگست کو اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ میری آنکھوں کو میرے ذہن کو اعتبار نہیں آیا. سٹی پیج پہ ٹاپ اینکر کے ساتھ 1 2 3 خبر تھی کال می منور عظیم میرے بھائی کی لکھی ہوئی, جس میں ہیڈ لائن تھی ریلیجیس اسکالر بک فار فراڈ, کہ دھوکہ دہی کے الزام میں اسکالر طیبہ بخاری. اچھا ذہن آٹومیٹکلی جو ہے وہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ کی طرف چلا گیا, جو ٹیلی ویژن پہ ہمارے مذہبی پروگرام کرتی ہیں, دین کی تعلیم دیتی ہیں.
تو خبر کچھ اس طرح کی تھی کہ ایک اسکواڈر لیڈر صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ، ان کی ساس یہ کہہ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی کہ جنات کا ان پہ سایہ ہے، تو انہوں نے یہ باقاعدہ ایف آئی آر ہمارے پاس موجود ہے۔ ہاں بالکل، اب یہ ایف آئی آر ہمارے بہت اچھے رپورٹر عثمان صاحب، انہوں نے 13 کے دن ہمیں وہ بتایا تھا جب وہ جلسہ جو ہو رہا تھا سونامی والا جہاں کھڑے تھے عثمان، میں نے کہا یار یہ ذرا مجھے پتا کر کے دو، دیکھو بیٹا اب تو میں بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ ایف آئی آر بھی دے دی۔ اس ایف آئی آر میں ایک ڈاکٹر طیبہ بخاری ہیں، ڈاکٹر طیبہ کا انہوں نے یہ جاوید اقبال صاحب ایک آفیسر تھے، ان کی بیگم صاحبہ بھی فوج میں رہی تھی، ان کی ساس تھی جن کی عمر کوئی 82 برس کی تھی، وہ بھی کوئی ریٹائرڈ آفیسر ہیں، نہیں ان کے آفیسر کی بیوی، ان کو 2-3 سالوں سے شکایت ہونا شروع ہوئی جاوید صاحب کی ساس صاحبہ کو، یہ محسوس ہوا کہ ان پہ جنات وغیرہ آ رہے ہیں۔ تو اس سے نجات کے لیے انہوں نے ایک اخبار میں جو ہے اشتہار پڑا تھا، انہوں نے کہا ہم سے رابطہ کریں تو ہم آپ کو کچھ روحانی علاج بتائیں گے، یہ کرتے رہے اور اس کے عوض تقریباً 17 لاکھ روپے 17 لاکھ روپیہ انہوں نے دے دیا۔ اب مقصد یہ کہ یہ اس کے اندر جو بات ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کی وضاحت بہت ضروری تھی کہ کیا یہ واقعی خانم طیبہ تو ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی بہت بہت شکریہ خانم صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ میں نے خبر دیکھی تھی 12 تاریخ کو، لیکن میں آج ڈسکس کر رہا ہوں یہ سارا ایف آئی آر وغیرہ نکالنے کے بعد مجھے اب یہ تاثر ہو رہا ہے کہ یہ غالباً آپ کا نام کو یوز کر رہا تھا بی بی، کیا یہ درست ہے؟ تو کیا آپ جی آپ اپنے طور پر ہمیں بتا دیجئے کہ ایکچولی یہ کیا ہے، آپ نے بھی تو حیرت اس کو۔ جی سر ایسا ہے کہ ایک تو میں نے لاہور میں اسی دن پریس کانفرنس کی تھی اور سارے چینل آئے تھے پرائیویٹ، اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ایک تو ہم اخبار سے ہٹانے کا مطالبہ ہم نے کیا 50 کروڑ کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن افراد نے یہ میرے نام کو استعمال کیا، کیونکہ اس میں جو ایف آئی آر کٹوائی ہے اس میں تو یہ چیز نہیں تھی، مگر اخبار میں یہ لکھا گیا کہ یہ خاتون قومی چینل کے اوپر پروگرام کرتی ہیں طیبہ بخاری، تو میرے سے بات کوئی خاتون نہیں کرتی پروگرام۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آج بھی میری اسلام آباد سے ملاقات ہوئی، وہ لوگ میرے گھر آئے تھے، کچھ جرنلسٹ بھی آئے تھے اور ان سے بات ہوئی تھی، اور میں نے کہا کہ اپنے ایڈوائزر سے میں مشورہ کر کے اب اپنی اسٹیٹمنٹ ان کو دوں گی پولیس کو، اور ان کا یہ کہنا تھا اسلام آباد کی پولیس کا ڈی آئی جی صاحب اور ایس ایچ او صدر تھی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک تو جو ہم نے انویسٹیگیشن کی ہیں اس میں یہ کوئی غلط کیریکٹر بنایا گیا ہے میری شخصیت کو ڈیمیج کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی تک کسی پروفیسر طیبہ بخاری کا نام و نشان نہیں ملا۔ دیکھیے خانم صاحبہ ایک منٹ، سوری، صرف بات یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اخبار نویس ہوں، دیکھیے یہ جو رپورٹر ہے بچہ اس نے تو ایف آئی آر دیکھی نا، تو آپ جیسے خود کروا رہی ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی طیبہ بخاری نام کی ہے ہی نہیں اسکالر ماشاء اللہ۔ میں گزارش کر رہی ہوں کہ پروفیسر طیبہ بخاری جس نے اخبار میں اپنا ایڈ دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ روحانی عاملہ ہے، میں نے 5-6 مہینے پہلے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کرنے کی ہم نے کوشش کی، اور ہم نے اخبار میں نے اپنے لائیو پروگرام میں اس کا ڈینائی دیا کہ میں وہ خانم طیبہ بخاری ہوں جو صرف اور صرف ٹی وی پہ پروگرام کرتی اور لیکچر دیتی ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے کسی روحانی عمل سے یا کسی کا میں آیات سے علاج کرتی ہوں۔ اب پولیس بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور انہوں نے ابتدائی مرحلے جو طے کیے اس میں یہ کہا کہ یہ خبر جھوٹ ہے۔ نہیں آپ نے تو نہیں بیوی، لیکن آپ نے تو مجھے اور پریشان کر دیا ہے، آپ یہ فرما رہی ہیں کہ 6 مہینے سے یہ نام چھپ رہا تھا اور آپ تردیدیں کر رہی تھیں۔ الزام نہیں چھپ رہا تھا سر، میری بات سنیے، میں گزارش یہ کر رہی ہوں کہ اس میں ایڈ آیا تھا کسی خاتون کا اخبار میں، اور اس میں تھا کہ پروفیسر طیبہ بخاری علاج کرتی ہیں، روحانی علاج کرتے ہیں آیات کے ذریعے سے۔ میں نے جب مجھے لوگوں نے یہ بتایا تو میرے افراد نے اور میں نے اس نمبر پر کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کون ہے، ہمیں وہ خاتون نہیں ملی، تو میں نے ٹی وی کے اپنے پروگرام میں اس کی تردید کی کہ کہیں کنفیوژن۔ لیکن میں آپ سے میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ باوجود روحانی عاملہ نہیں ہوں، اس وقت یہ الزام نہیں تھا کہ اس نے کوئی پیسے لیے۔ اچھا نہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیں نا بی بی کہ یہ ایک حوالے سے کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کا نام استعمال ہو رہا ہے، آپ بار بار جو ہے اپنے لائیو پروگراموں میں اور ادروائز بھی بتا رہی ہیں کہ بھائی میں تو جن بھوت کا علاج نہیں کرتی ہوں،
اور اس میں باوجود یہ اپنی دکان چلا رہی ہے. ایک پڑھے لکھے میاں بیوی اسکواڈرن لیڈر ایئر فورس کے لوگ، فوج کے لوگ، اگر وہ بیچارے بے وقوف بن کے تو اتنے پیسے گنوا سکتے ہیں بقول ان کے یا FIR کے، تو پتہ نہیں کتنے سارے لوگ بے وقوف بنے ہوں گے اس طرح کے. ابھی آج میری جو ملاقات ہوئی پولیس سے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں ان افراد کو نہیں چھوڑوں گی اور ہم عدالت تک جائیں گے، کیونکہ میں اصلی کلپریٹ تک پہنچنا چاہتی ہوں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے اور میرا نام کیوں استعمال کیا گیا. تو وہ اب اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں. یہ تو طے ہو گیا کہ وہ میں نہیں ہوں. وہ تو بالکل واضح ہو گیا. بالکل کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ وہ ہے کون. ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے بیوی، یہ نہ صرف آپ کے ہماری ذات کے انٹرسٹ میں ہے بلکہ جنرلی کون کس حد تک بیوقوف بنا رہا ہوگا. یہ تو فراڈ آن لائن ہو رہا ہے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ بیوی، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہی بات ہے کہ آگے مزید لوگ اس سے ہو رہے ہیں. یہ تو ایک صاحب آئے جنہیں FIR درج کی، اس کے مزید بات کریں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے، لوگ کیوں عام لوگ کے چکر میں پڑتے ہیں. ناظرین وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. مشتاق منہاج صاحب، یہ معاملہ بہت سنجیدہ اس وجہ سے ہے، جیسے ابھی خانم خود کہہ رہی تھیں کہ وہ 6 مہینے سے مسلسل اپنے پروگراموں میں بھی ویسے بھی جہاں پہ بھی بیٹھتی اٹھتی ہیں کہتی چلی جا رہی ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. صاحب میں ایک بات آپ اب یہ ایک اسکواڈرن لیڈر ہے، ان کی بیگم صاحبہ بھی جو ہیں وہ ریٹائر ہوئی ہیں، فوج سے ریٹائر ہوئی. 17 لاکھ روپیہ انہوں نے اس طرف 17 لاکھ روپیہ دے دیا، اور وہ بھی وہ ان سے انٹرنیٹ پر موبائل کے ذریعے SMS کے ذریعے بات ہو رہی ہے. جادو ٹونے بھی اس پہ ہو رہی ہے، باقاعدہ ٹرانزیکشنز ہیں اور باقاعدہ بینک اکاؤنٹس کے ذریعے یہ چیزیں ہیں. اب اسی حوالے سے آج ہی اسی بیچارے منور کی خبر ہے جس سے وہ ناراض ہیں، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے خیر وہ ان کو یہ لگے گا کہ جیسے میں اپنے رپورٹر کا کر رہا تھا، اپنے رپورٹر بھائی کا، یہ اب کل ایک آدمی پکڑا گیا ہے جو پھر ایک ہیلر بنا ہوا تھا. یہ یہاں پہ سوہان میں اور یہ خواتین کے ساتھ بیچارہ ہر طرح کا، اور پھر ان کو بلیک میل کرتا رہا، ان کی تصویریں وغیرہ جن نکالتا ہوں یہ وہ سیب ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ اگر سن 2012 میں مشتاق منہاج ہم کہہ رہے ہیں کہ زمانہ بہت ایڈوانس ہو گیا، جی کمیونیکیشن ہوگی وہ ہو گئی، اس میں اگر کوئی دیہاتی آدمی جو ہے اس کے ہاتھ کی نوسر بازی ہو گئی ہوتی، ایک ٹیلی فون نمبر ہے جو خانم طیبہ بخاری صاحبہ کا نام استعمال لکھا کہیں بھی FIR میں بھی نہیں، ڈاکٹر طیبہ بخاری کہہ کر انہوں نے مطلب نام تو یہی کیا یہ وہی ایسے ہی ہے جیسے اللہ معاف کرے میرے پیارے ہمارے سب کے عزیز عامر لیاقت صاحب کے نام سے کل کوئی ایسا دھندا شروع کر دے، ہو سکتا ہے. ہم تو میں مذاق نہیں کر رہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں صاحب اگر آپ اخبارات پڑھیں، سیریس بات یہ اللہ کا واسطہ اخبارات پڑھیں، ایجوکیٹ کرنا چاہیے. نہیں میں دوسری بات کر رہا ہوں، اور مجھے ان پہ آپ بات کرنے دیں گے تو میں یہ صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو آپ کے پاس ایک کیس آیا جو کہ ایک ریٹائرڈ آفیسر نے باقاعدہ FIR درج کرائی جس کے ان کے تھے 17 لاکھ روپے، جس نے کسی نے 2 لاکھ دیا ہوگا، 50,000 دیا ہوگا، وہ تو شاید اس چکر میں کہیں جائے بھی نہ کہ چلو اب مارے گئے تو مارے گئے. اور کئی شاید آپ سنڈے کے خاص کر کے اگر آپ اخبارات دیکھیں اور باقی دنوں کے بھی تو باقاعدہ کالا علم بھرا ہوتا ہے سارے اخبارات کے. بھائی پھر بھی کوئی نہیں انویسٹیگیٹ کرتا. خان سے کالر. ہلو السلام علیکم. جی سائیں. جی السلام علیکم. میں تلنگانہ خان سے بات کر رہا ہوں، راجو نظام مستفیض رحمان نام ہے. جی جی سر میرا سوال یہ ہے کہ جنات کی حقیقت کیا ہے، یا کوئی پیشن ہوتے ہیں یا واقعی کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا آپ نے غلط بندے سے سوال کیا. مجھے تو خود لگتا ہے کہ میرے پہ کبھی کبھی جن آ جاتا ہے. شیخ رشید کا بھی ذکر کرو تو دیکھو جن آ جائے گا میرے اوپر. لیکن میں صحیح کچھ نہیں، لوگوں سے بات کریں، علماء وغیرہ سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ کلام پاک میں بھی ذکر ہے. اب پتہ نہیں وہ انسان ٹی وی کے اوپر بڑے مارننگ شوز میں اس میں بڑے شوز ہوئے. ارے یار وہ تو چھوڑو، مجھے بلکہ بہت افسوس ہوا. میں تمہیں دیانتداری سے کہتا ہوں کس بات پہ. وینا ملک میری ہیروئن ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں اس کو ایڈمائر کرتا ہوں. اچھا ان کا جب استغفار ہونا تھا
وہ لوگوں نے کیمپین شروع کی، ان کا پروگرام ہوا، بخدا مجھے دکھ ہوا، میں نے کالم پہ لکھا، میں اس پروگرام میں بھی کہتا رہا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے کہ آپ وہ بالم آن لائن کو آنے دیتے ہیں اور اس کو استغفار نہیں کرنے دیتے. وہ خیر اللہ کا شکر ہے وہ آئیں، لیکن میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوا. ابھی یہ پروگرام ہے، اس میں ٹیلی فون میں ایک عورت انہیں فون کرتی ہے بیوی کو. اب یہ زیادتی ہے نا، اس طرح آپ عام آدمی کو کہتے ہیں کہ واقعی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسے ہوگا. اچھا اب یہ کال آتی ہے انہیں خاتون کی، وہ ذرا دکھانا یاد رہا پلیز. یہ مجھے میں اگر وینا مجھے کہیں مل جائے، میں یا اس کا پروڈیوسر سے لڑنا چاہیے کیا جی. یہ جن لوگ وہ پوچھ رہے ہیں ہندی میں ان پہ کوئی اثر آ گیا اچھا میں صاف کر رہا ہوں یار میں چھوڑو یار چھوڑو. میں تو فون پہ کوئی خطاب کر رہا مجھے پہلے مجھے افسوس ہوا کہ یار یہ دکھا کے آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں اس معاشرے کے ہر دوسرا عام آدمی جو دیکھے گا وہ یہ سمجھے گا کہ ٹیلی فون پہ خاتون بات کر رہی تھی، اس کو واقعی جن آ گیا، اس سے وینا بھی گھبرا گئی. حالانکہ اس میں وینا پہ اور غصہ یہ آیا کہ ڈپریشن ہے. دیکھیں لوگوں کو ڈپریشن ہے اور اوپر سے مولانا بھی ایکٹنگ کر رہے ہیں بھی بجائے آپ بن کے گائڈ کرنے کا دو میں آرام نہ ڈرامہ لا رہی کو بندہ ہے چھوٹو بنا ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے اس سے پوچھنا شروع ہو گیا، ایسے لگ رہا تھا کہ مولانا اس دن کا چلان کرنا چاہ رہے کہ تیرے والد کا کیا. ملتان سے کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب نصرت صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی بات کر رہا ہوں بھیا. جی جی سر پہلے تو میں کھڑا ہو کے آپ کو سلام کر رہا ہوں. آپ انشاءاللہ بہت عظیم شخصیت ہیں. ارے جانے دیں کیوں آگے ابھی یعنی بری والی بات بھی کر لیں. اب آپ بیٹھ جائیں، آپ نے سلام کر لیا، اب آپ اپنی بات کر دیں. آپ بہت اچھے موضوع لے کے آتے ہیں اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. اور جو آج کا موضوع ہے اس سے میں تھوڑی سی آپ سے کہہ لوں گا کہ میری ایک سالی ہے. اچھا. وہ جنایت کا کام کر رہی ہے. کس کا کام؟ جنات کا. کالے علم یہ جو جنات کا کالے علم کا. جی جی. اچا تو ہیں اس کے پاس یا ایسی میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں. نہ اس کے پاس کچھ علم ہے نہ کچھ ہے. دنیا سے ٹھگی کر رہی ہے، کسی 5,000 کسی سے 10,000. اللہ آپ یقین کریں کہ میں اتنا ٹینشن میں ہوں کیونکہ میرا نقل میں کہہ رہے ہیں ان کا فرسٹ یعنی پہلے. میرے بھائی ایسا کرو کہ اس کی کوئی یونیورسٹی ہے، میں جو آخری 3-4 سال ہے یہاں بیٹھ کے مشتاق بن ناز کے ساتھ جو اپنا ٹائم ضائع کرتا ہوں اس کو بھگتتا ہوں. کوئی علم سکھاتے بھی ہے کہیں جنون پکڑنے کا یا خود ہی بس ایسا مشہور کر دو؟ یہ صحیح. یہ پچھلے سال تو جو سن شروع ہوئے ہیں اور اپنے آپ ہی پیر بن گیا اور پیر بن گیا بہت بڑے پیر بنے ہوئے ہیں. سالی آپ کی؟ جی جی. اچھا کتنے ایک مریدین ہوں گے ان کے؟ جی مریدین یقین کریں گے اجاز الہی کا نام سنا ہے آپ نے؟ اجاز الہی؟ اجاز جو گلوکار ہے نا، ہاں 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 وہ بھی ان کے مرید ہیں میرے سے. جی ہے صدقے. اچھا بھائی تو ان کا کیا یعنی اچھا کاروبار کر رہا ہے دھندا یعنی کہ ہے مال وال اچھا بن گیا نا اس سے؟ بالکل اچھا. میں آپ کے تعلقات اچھے ہیں ان سے کہ نہیں؟ آپ کی لڑائی لگ رہی ہے جو آپ سچ بول رہے ہیں اس کے بارے میں نا؟ حقیقت میری ان سے کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ پچھلے سال کی بات ہے، میرے 2 نواسے تھے. اچھا چلے یار سوری مجھے آپ کی بات سن کے، لیکن اپنی سالی سے تعلقات بھی اچھے کر لو ورنہ میری ان سے ملاقات کرواؤ. میں تمہارے تعلقات بھی اچھے کرواتا ہوں اور ان کا علم چوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ بیٹا، ہمارا وقت ختم. لیکن بہرحال جی دیکھ بھال کے کوئی یہ علم کالا جادو یہ سفید جادو مجھے ڈر لگ رہا. بہرحال یہ چیزیں ٹی وی پہ دکھانے والی نہیں ہے اور نہ ان کی کوئی حقیقت ہے. میں تو کم از کم نہیں مانتا کہ اس طرح کی کوئی کسی کے جن اتنے ہل گیا. میں چاہ رہا ہوں ناظرین سے اجازت اس سے پہلے کہ آپ کا سایہ مزید میرے اندر رول کر جائے. ناظرین سے چاہتے اجازت جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس بولتا پاکستان @ٹاور.tv. نصرت جاوید اور مشتاق بن ناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.